مفتی ارشد صاحب مجھے یہ بتائیے گا، یہ تو روزے کے جسمانی فوائد ہیں، تقویٰ کا حصول بھی روزے کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے، بلکہ بنیادی فائدہ تو وہی ہے، لیکن کیا اپنی اس نیت کے ساتھ اس نیت کو شامل کر لینے سے روزے کے اس پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ کریم، اما بعد۔ سب سے پہلے تو عثمانی صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے موقع دیا ناظرین سے گفتگو کا، جزاک اللہ اور جیسے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ روزے کے جہاں روحانی فوائد ہیں وہاں یہ جسمانی بھی فوائد ہیں، کوئی شک نہیں۔ اصل میں اللہ کا کوئی بھی حکم ایسا نہیں جو انسان کے روح یا انسان کے جسم کے لیے نقصان دہ ہو، بلکہ روح کیا ہے، روح کو جسم کی ضرورت ہے، اور جسم بغیر روح کے میت ہوتی ہے۔ اس لیے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا، کوئی بھی عبادت کا حکم ہے، وہ عبادت اس کی روحانیت اور اس کے جسم دونوں کے لیے مقوی بھی ہوتی ہے اور دونوں کے لیے معاون بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے ہمیں جو نظام دین دیا ہے، اور دین کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ ایک توازن پر مبنی ہیں، اور اس لیے جہاں اب یہ دیکھیے کہ جہاں روزے کا حکم دیا وہاں ساتھ ہی اللہ نے یہ فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہیں آسانی کا حکم دیتا ہے، اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا، تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ تو اگر انسان کے لیے اتنی دیر بھوکا یا پیاسا رہنا ناقابل برداشت ہوتا یا اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا تو کبھی اللہ ایسا حکم نہ دیتے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے طاقت کو، یعنی جسم کے اندر اگر طاقت ہے تو پھر روزے کا حکم ہے۔ اگر کسی جسم کے اندر روزے کی مشقت اٹھانے کی طاقت نہیں ہے تو اس کو پابند نہیں کیا گیا کہ وہ روزہ رکھے، لا یکلف جی اللہ نفسا الا وسعها۔ اب جہاں رہا آپ کا وہ سوال کہ نیت، اصل میں نیت تو کرنا ہوتی ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ دیکھیے ٹھیک ہے، یہ ثانوی چیزیں ہیں، جسمانی فوائد ہوں یا کوئی اور، روحانی فائدہ تو ہے ہی، لیکن اصل ہم نے روزہ رکھنا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، چاہے اس سے قطع نظر اس کے کہ اس سے فائدے ہوں یا نہ ہوں، یا ہوں تو کتنے ہوں، کیسے کیسے ہوں، مجھے وہ پسند ہیں یا نہیں ہیں، یہ ثانوی چیزیں ہیں۔ اصل چیز ہے اللہ کا حکم، بس اللہ کا حکم آ گیا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، بس اللہ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ میرے کیا، مجھے کیا کیا فوائد مل رہے ہیں، اور یقیناً اللہ کوئی ایسا حکم نہیں دیتا جس سے انسان کو فائدہ نہ پہنچ رہا ہو۔ اور پھر اگر جسم قوی نہ، جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ انسان اچھا کھائے، کہ روزے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ افطار کے وقت میں، افطار کے بعد، سحور سے پہلے جو کھانا پینا ہے وہ بالکل چھوڑ دے یا بالکل ختم کر دے، نہیں، اتنا کھائے اور اچھا کھائے اور مقوی کھائے۔ دیکھو جن چیزوں کو سنت سے ثابت کیا جا سکتا ہے افطاری کے وقت میں، وہ صرف وہ حجم میں کم ہوتی ہیں لیکن قوت میں وہ زیادہ ہے، جیسے کھجور ہے یا لسی ہے۔ تو ان چیزوں کو اختیار کرنے کا جو حکم دیا تاکہ جسم مضبوط رہے، جسم مضبوط رہے گا تو روحانی سفر بھی اچھا رہے گا، اور روحانی سفر کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کا جسم میں اتنی سخت اور طاقت ہو جو اس کو برداشت کر سکے۔ اس لیے روزے کے فوائد تو بہت ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی جس طرح بتلا رہے ہیں اور بتلائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ روحانی طور پر اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی قربت اختیار کرتا ہے، اور روزے کی حالت میں اس کو فرشتوں سے مماثلت اور مشابہت ہو جاتی ہے کہ کھانے پینے سے ان کو بھی اللہ نے پاک رکھا ہوا ہے، یہ احتیاج ان کو نہیں دیا، تو انسان بھی کچھ دیر کے لیے ان کے ساتھ مماثلت اور مشابہت اختیار کر لیتا ہے۔ یوٹیوب اور فیس بک پر ہلال رمضان، سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ www.darsequran.com